رات کا وقت تھا اور چاند کی روشنی ہلکی ہلکی زمین پر پڑ رہی تھی۔ ایک لمبا اور سنسان راستہ جو گاؤں کے کھیتوں کے درمیان سے گزرتا تھا اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ راستے کی دونوں طرف بلند درخت تھے جن کی شاخیں ہوا سے ہل رہی تھیں۔ یہ ایک ایسا راستہ تھا جہاں دن کے وقت بھی کم لوگ آتے اور رات کو تو یہاں مکمل خاموشی چھا جاتی تھی۔ ایک نوجوان لڑکا عارف اس سنسان راستے پر اکیلا چل رہا تھا۔ عارف کو اپنے دوست کے گاؤں جانا تھا اور راستہ مختصر کرنے کے لیے اس نے یہ ویران سڑک چن لی تھی۔ اس کے قدموں کی آواز خاموشی میں گونج رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹارچ تھی جس کی روشنی وقتاً فوقتاً کم ہو رہی تھی۔ جیسے ہی عارف راستے پہ آگے بڑھ رہا تھا اسے ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ اس نے رک کر پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن وہاں کچھ نہیں تھا، صرف ہوا کی سرسراہٹ تھی۔ عارف نے اپنے خوف کو جھٹک کر دوبارہ چلنا شروع کیا۔ راستے کے بیچ ایک پرانا بوڑ کا درخت کھڑا تھا جس کی جڑیں زمین سے باہر نکلی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی عارف درخت کے قریب پہنچا اچانک تیز ہوا چلنے لگی، ٹارچ کی روشنی جھپکنے لگی اور پھر اچانک بند ہو گئی۔ اب عارف مکمل اندھیرے میں کھڑا تھا۔ وہ جیب سے موبائل نکالنے لگا کہ اچانک اسے اپنے قریب کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ قدموں کی آواز تیزی سے اس کے قریب آ رہی تھی، جیسے کوئی اس کی طرف بڑھ رہا ہو۔ کون ہے؟ عارف نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ وہ جلدی سے پیچھے مڑا اور جو کچھ اس نے دیکھا اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک دھندلی سی شکل جیسے ایک بوڑھی عورت ہو، سفید لباس میں لپٹی ہوئی، اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بالکل خالی تھیں اور چہرہ بے حد خوفناک۔ عارف کے قدم زمین میں جم گئے۔ اس کی سانس تیز ہو رہی تھی اور اس کے جسم میں حرکت کی ہمت بھی نہ تھی۔ اچانک وہ زور سے ہنسنے لگی۔ اس کی ہنسی کانوں کو چیرنے والی تھی۔ عارف نے پوری زور سے وہاں سے بھاگ کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ بھاگتے بھاگتے جب وہ راستے کے اختتام پر پہنچا تو اچانک سب کچھ پرسکون ہو گیا۔ کوئی آواز نہ رہی، نہ وہ پراسرار شکل، لیکن عارف کے دل کی دھڑکن ابھی بھی بہت تیز تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا لیکن وہاں کچھ بھی نظر نہ آیا، صرف سنسان راستہ اور ہوا کے شور کے علاوہ۔ عارف نے اس کے بعد کبھی بھی اس راستے پر قدم رکھنے کی ہمت نہ کی۔